وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام و عزیزان ملت، سٹیج پر تشریف فرما قائدین اہل سنت اور پنڈال میں تشریف فرما اہل سنت والجماعت کے غیور، جرت مند، بہادر، دلیر کارکنوں، آج کراچی کی سرزمین ضلع ساؤتھ کے اس علاقے لیاری میں دوسری مرتبہ آپ کے اس عظیم الشان پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے، اور آج سے ایک طویل مدت پہلے اس کانفرنس میں شرکت کا اس وقت موقع ملا تھا کہ جب جرنیل سنت، جرنیل اسلام، جبل استقامت، شہزادہ پارلیمنٹ حضرت مولانا علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے، اور اس عظیم الشان اس پارک میں انہوں نے خطاب فرمایا تھا۔ اس وقت ان کے اس پروگرام میں ہم شریک تھے۔ میں سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر قائد ضلع ساؤتھ برادر عزیز قاری عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کی پوری ٹیم اور ان کی سرپرستی فرمانے والے اسی علاقے میں بیٹھے جانشین ڈاکٹر فیاض شہید، میری مراد حضرت مولانا تاج محمد حنفی صاحب اور ان کے دیگر رفقا کو مبارکباد کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کراچی ڈویژن کی قیادت سٹیج پر موجود ہے۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے توسط سے میں ہر بار اور بار بار کراچی کی سرزمین پر بڑے شو آف پاور کرنے پر اور بالخصوص اس دفعہ جماعت الثانی میں ایشین تاریخ میں اہل سنت کا ایک مخصوص عنوان پر، خلیفہ بلا فصل کے عنوان پر سب سے بڑا اور تاریخ ساز اجتماع اور جلوس نکالنے پر قائد کراچی جناب علامہ رب نواز حنفی صاحب اور پوری کراچی کی کراچی ڈویژن کے منتظمین اور شہر کراچی کی پوری جماعت کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بھی چونکہ جماعتی ابتدا اور جماعتی آغاز آپ کے اسی شہر کراچی سے ہے، اور آپ کے ڈسٹرکٹ سے متصل ضلع ویسٹ سے میری جماعتی زندگی کی ابتدا ہے۔ کراچی کو میں سمجھتا ہوں، یہاں کے مزاج کو سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل اور پرکھٹن دور اہلیان کراچی نے اپنے اس عنوان پر دیکھا اور گزارا۔
جماعت اور ان کے مشن کے اوپر آپ ڈٹ کر کھڑے رہے، اس پر میں آپ کے اسیران، آپ کے اس شہر کے کارکنان اور اس شہر میں اس عنوان پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہدائے تحفظ ناموس صحابہ کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اتنی قربانیوں کے بعد، لاشوں سے لاشیں اٹھنے کے بعد، اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی صدر غازی اسلام علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب، ان کی جرأت کو، ان کی دلیری کو، ان کے حوصلہ کو، ان کی استقامت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن کے سایہ شفقت کے نتیجہ میں، جن کی شب و روز کی محنت، کوشش اور جد و جہد کے نتیجہ میں ایک وقت میں جب کہ کراچی کی پوری قیادت کو راستے سے ہٹا دیا گیا، لیکن ان کی کوشش کے نتیجہ میں کراچی میں انہوں نے ایک ایسی سیکنڈ ڈیفنس لائن جماعت کی تیار کی کہ جنہوں نے فرسٹ قیادت کی شہادت کے بعد ان شہداء کے مشن اور کاز کو اور ان کے خون کو رائے کا نہیں جانے دیا، بلکہ ان کا پرچم تھامے یہاں پر دفاع صحابہ کے آوازے کو جرأت اور دلیری کے ساتھ بلند رکھا۔ سامعین عزیز وقار، سٹیج پر خطبہ، علماء، قائدین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ حق سچ کی نشانی، شمشیر میرے ہم، میری مراد اہل سنت والجماعت پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل حضرت مولانا علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب اور دیگر حضرات آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اور پھر آخر میں ہمارے خصوصی علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب تشریف لائیں گے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کے مطابق میں مختصر آپ حضرات سے مخاطب ہو کر اجازت چاہوں گا۔ سامعین عزیز وقار، دنیا ایک کائنات میں اللہ رب العزت نے دو جماعتیں ایسی پیدا کی ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود کیا۔ دو جماعتیں، دو طبقات ایسے ہیں کہ جو کسی کسب کے ذریعہ، محنت کے ذریعہ، سجدوں کے ذریعہ، اعمال کے ذریعہ، اخلاق کے ذریعہ ان کو یہ شرف حاصل، شرف بلندی حاصل نہ ہوا، بلکہ ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا، اور ان کے اس اللہ کے انتخاب کی وجہ سے ان کو عزت ملی، ان کو بلندی ملی، ان کو رفعت ملی۔ ان میں ایک جماعت حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کروڑ انبیاء جن کا انتخاب صرف اللہ نے کیا ہے، اور دوسری جماعت اس دنیا میں جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی ہے کہ جن کا انتخاب بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اور ان دونوں جماعتوں میں پہلی جماعت حضرات انبیاء کی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، اور دوسری جماعت حضرات صحابہ کی ہے جو محفوظ عن الخطا ہے۔
اور جن کا انتخاب اللہ نے کیا، محفوظ بنایا، غلطی اگر کہیں سرزد ہوئی تو وہ غلطی سرزد کرائی گئی امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، اور ان کی مغفرت کا اعلان، ان کی بخشش کا اعلان، ان کی کامیابی کا اعلان اللہ رب العزت نے خود فرما دیا۔ آج اگر کوئی ان کے اوپر تنقید کرتا ہے، اگر ان کے اوپر کوئی تبرہ کرتا ہے، اگر ان کے اوپر کوئی تنقید کی انگلی اٹھاتا ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کے علم کے اوپر تنقید کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی علم غیب کے اوپر تبرہ کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کے اوپر سب و شتم کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انتخاب خداوندی ہے، اور انتخاب خداوندی پر اعتراض کرنے والا در حقیقت رب العزت پہ اعتراض کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، اختصار کے ساتھ وہ ایسی جماعت جو کہ ساری کی ساری پوری کی پوری جماعت اجمعین کے ساتھ اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا، انتخاب فرما کر، منتخب کر کے اللہ نے اعلان کر دیا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون۔ استثناء نہیں کیا کہ اتنے کامیاب ہیں اور اتنے ان میں ناکام ہیں، استثناء نہیں کیا، کلہم جماعت کا کے بارے میں اعلان کر دیا کہ وہ کامیاب ہیں۔ مجھے بتائیے کہ جب پوری کی پوری جماعت کامیاب ہے اور ان کے بارے میں کہ کامیابی کی گواہی اللہ رب العزت دیتا ہے، تو ان کے مومن ہونے میں کوئی شک ہے؟ ان کے کوئی ایمان میں کوئی شک و شبہ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ان کی صحابیت میں شبہ کرتا ہے، ان کے صحابی ہونے میں، ان کے مومن ہونے میں کوئی شبہ کرتا ہے، مجھے بتائیے ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک ہے؟ ایسے لوگوں کے کفر میں کوئی شک، ایسے لوگوں کے خارج اسلام ہونے میں کوئی شک، ایسے لوگوں کے اسلام سے کوسوں دور ہونے میں کوئی شک؟ پیاری والوں، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص عدالت جاتا ہے، جج پوچھتا ہے تیرا کیس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب اس دوسرے فریق نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس آدمی نے کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ جج کہتا ہے صاحب تو کوئی اس کے اوپر گواہ لا سکتا ہے؟ وہ گواہ لاتا ہے، دونوں فریقوں کے وکیل آتے ہیں، ایک فریق کا وکیل دوسرے فریق کے گواہوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے جج صاحب یہ گواہ شرابی ہے، یہ گواہ نعوذ باللہ عہد کو توڑنے والا ہے، یہ گواہ نعوذ باللہ میں نے اس کو دیکھا یہ زانی ہے۔ مجھے بتائیے کہ وہ اس کے گواہوں کو جانتا نہیں ہے، لیکن اس کے گواہوں کے اوپر سب و شتم کر رہا ہے۔ وجہ سب و شتم کی یہ ہے کہ اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ وہ گواہ نہیں ہے، بلکہ گواہوں کے اوپر تنقید کر کے وہ مقدمے کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ یارو، اسلام کا ایک مقدمہ ہے، قرآن اسلام کا مقدمہ ہے، ناموس رسالت اسلام کا مقدمہ ہے، جس کے گواہ کون؟ جس کے گواہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، کب ہوئی، وقت کیا تھا؟
صبح کا وقت تھا، شام کا تھا، دوپہر کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، حضر میں تھے، ہجرت کے سفر میں تھے، غار ثور میں تھے، غار حرا میں تھے، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، میدان بدر میں تھے، احد حنین میں تھے، یا مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، مزار میں تھے، یا غار میں تھے، کہاں تھے؟ وقت کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کون کون سی نازل ہوئی، اس کے گواہ کون؟ اونچی آواز سے گواہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کیسی تھی، گواہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کیسا تھا، گواہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جہاد کیا دیے، اس کے گواہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول معیشت کیا دیے، گواہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول معاشرت کیا دیے، گواہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول حکومت کیا دیے، گواہ کون؟ پورے کے پورے دین کے گواہ کون ہیں؟ عالمی طاغوت نے جو حضرات صحابہ کرام پر تنقید کی، صحابہ پر جو تبرہ کیا، صحابہ پر جو سوا شتم کیا، عالمی طاغوت کا ٹارگٹ وہ صرف صحابہ نہیں، اسلام کا مقدمہ قرآن و سنت ہے، اور صحابہ کا دفاع کرنا در حقیقت پورے کے پورے دین کا دفاع کرنا ہے۔ چونکہ سیکرٹری صاحب بھی کھڑے ہو گئے، وقت بھی چونکہ مختصر ہے، ٹائم چونکہ 12 تو ہونے والا ہے، میں آپ کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 22 رجب المرجب کو آ رہا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو کاتب قرآن ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے آپ کی بعثت ہوئی، اس مقصد کی تکمیل دور صحابہ میں ہوتی ہے۔ چونکہ اس عنوان پر پی ایچ ڈی کرنے والی شخصیت آپ کے ہمارے سامنے علامہ مسعود رحمان عثمانی صاحب کی صورت میں موجود ہے، ان کی موجودگی میں کہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پوری روئے زمین کے اوپر دین اسلام کا غلبہ ہے، اور وہ غلبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صحابہ کے دور میں پورا ہو رہا ہے، اور صحابہ میں بھی ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ پورا ہو رہا ہے کہ جب 64,65,000 مقامین پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرا کر دنیا کفر کو ناکو چنے چھپا دیے، دنیا کفر کو دفن کر دیا، دنیا کفر کو نیستو نابود کر دیا۔ آپ ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیے 22 رجب کو کراچی کی سرزمین پر جتنے جلوس نکلے ہیں صاحب کا دور میں، ان کے ریکارڈ توڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد